کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں، مگر میں پھر سے آپ کے سامنے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین یہی چاہتی ہے کہ الیکشن میں اگر ہم حصہ لیتے ہیں تو اپنی مقبولیت کو منوانے کے لیے نہیں، یا پھر اپنی شہرت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں۔ مجلس اگر الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ جب تک مسلم اقلیت سیاست میں حصہ نہیں لے گی، اور جب ہم سیاست میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں حصہ لیں اور اس میں ہم کو ہمارا حصہ ملے، اور جب تک ہم اپنی ایک آواز کو نہیں رکھیں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً میرے پاس اتنا بڑا سیاسی تجربہ نہیں ہے، مگر 23-24 سال کا جو سیاسی تجربہ ہے، میں نے پورے ہندوستان کی تو بات نہیں کروں گا، بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے ریاستوں کو جانے کا موقع ملا، ان ریاستوں کو بیشتر علاقوں کو جانے کا موقع ملا۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ چاہے اتر پردیش کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، یا بہار کی رکھوں، یا ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کی رکھوں، یا پھر مہاراشٹر کے آپ کی ریاست کے مختلف علاقوں کی میں بات آپ کے سامنے رکھوں، یا بمبئی کے ان تمام علاقوں کی میں بات آپ کے سامنے رکھوں، اگر وہاں پر ہم ترقیاتی کام نہیں دیکھتے، اگر ہم یہ دیکھتے کیا ہے وہاں پر کہ ان محلوں میں، ان بستیوں میں، ان علاقوں میں گندگی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی ہے، نارتھ ایسٹ ضلع ہے دہلی کا، کبھی جانے کا موقع ملے تو آپ جا کر دیکھنا کہ کھلی موہریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں ہیں، مگر یہ داستان ہر جگہ ہے، یہ تکلیف ہر جگہ پر ہے، یہ شکایت ہر جگہ آپ کو ملے گی، اور اس جگہ پر ملے گی جہاں پر آپ کی کوئی ایک آزاد آواز نہیں ہوگی۔ ہم نے سوچا تھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید کانگریس کو ووٹ دینے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم نے سمجھا کہ شاید سماجوادی پارٹی یا راشٹروادی کانگریس کو ووٹ دینے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج اس وارڈ 13 میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے قریش برادری کے ہمارے بھائی اور ان کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں مودی کی حکومت بننے کے بعد 3 سال میں اگر 16 لوگوں کی جانیں لے لی گئی ہیں، اس میں سے 14 کے 14 لوگ قریش برادری سے ان کا تعلق تھا۔ میں آپ کے سامنے بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ گوشت کا کاروبار ہے، چمڑے کا کاروبار ہے، اور آپ بتائیے کہ اتر پردیش کی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ اتر پردیش میں 5 سال ایک سیکولر گورنمنٹ کہتے تھے سماجوادی پارٹی کو، سماجوادی پارٹی 5 سال اقتدار میں وہاں پر رہی۔ میں میرٹھ کو گیا، میرٹھ میں ایک جلسہ ہوا، اس جلسے میں میں نے وہاں پر کہا کہ آخر یہاں کے سلاٹر ہاؤس کو کیوں بند کر دیا گیا؟ کیا یہاں پر قریش برادری کے لوگ اپنا کاروبار کیسے کریں گے؟ اپنا گھر بار کیسے چلائیں گے؟ اپنے بچوں کو تعلیم کیسا دلائیں گے؟ اور اگر کوئی بیمار پڑ جائے گا تو ان کو طبی امداد یا ان کا اخراجات کون برداشت کرے گا؟ تو وہاں کے میرٹھ کی عوام نے ہم سے کہا کہ اتر پردیش کی سماجوادی سرکار میں ایک مسلمان منسٹر تھے، وہ آ کر میرٹھ کے سلاٹر ہاؤس کو بند کر دیا۔ حکومت سیکولر کہتے ہیں، سلاٹر ہاؤس کو بند کر دیا۔ لکھنؤ کا سلاٹر ہاؤس تھا، بند کر دیا گیا، اس کو کانپور میں لا کر وہاں پر بنا دیا گیا۔ الہ آباد میں سلاٹر ہاؤس تھا، اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کے لائسنس کو رینیول کرنا تھا، نہیں کیا گیا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہی سکھ نام نہاد سیکولر پارٹی حکومت کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب بی جے پی کی سرکار آئی
تو بی جے پی نے اتر پردیش میں تمام کے تمام دکانوں کو، سلاٹر ہاؤسز کو بند کر دیا، جو لیگل تھے ان کو بند کر دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی اتر پردیش کو فون کر کے پوچھ لینا آپ، چاہے میرٹھ ہو یا کانپور ہو یا لکھنؤ ہو، اگر ان قریش برادریوں کے ساتھ اگر کوئی شخص ٹھہرا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر ان کی لڑائی میں کوئی حق ادا کر رہا ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ کام مجلس وہاں پر کر رہی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس ہو، راشٹروادی ہو، جہاں پر ہمارے اصلی مسئلوں کا حل کرنے کا معاملہ آتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی خود ایک فرقہ پرست پارٹی ہے۔ یہ اپنے آپ کو سیکولر ضرور کہتی ہیں، مگر بتائیے آج ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان ہو یا مہاراشٹر ہو یا مالیگاؤں، جہاں کہیں بھی مسلمان یا دلت بستا ہے، ان وہ تمام بستیاں دوسرے علاقوں سے 20-25 سال پیچھے نظر آتی ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا ذمہ دار یہی کانگریس ہے، اس کے ذمہ دار یہی راشٹروادی پارٹی ہے۔ اگر دوسرے علاقوں میں کام ہو سکتا ہے، دوسرے بلدیات میں کام ہو سکتا ہے، تو آخر مالیگاؤں کے گلی کوچوں میں کام کیوں نہیں ہوا؟ جب مالیگاؤں کی بلدیہ کا بجٹ 431 کروڑ روپے، تو پھر یہاں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی، آپ کو ایک تاریخی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہاں پر قبضے کے نام پر نکال دیا جاتا ہے، الانا کمپنی کو لا کر ایک فیکٹری کھول دی جاتی ہے، اور اس فیکٹری کو کھولنے کے بعد کس کو نقصان پہنچتا ہے؟ کس کے پیٹ پر لات ماری جاتی ہے؟ کس کے منہ سے، کس کے ہاتھ سے روٹی چھینی جاتی ہے؟ کون اقتدار پر تھا؟ یہی کانگریس اور راشٹروادی کے لوگ تھے، جنہوں نے آپ کو بے روزگار کرنے کے لیے، آپ کو غربت میں مبتلا کرنے کے لیے لا کر الانا کی فیکٹری کو کھول دیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ نہیں، ہم کو گندگی کو صاف کرنا ہے، مالیگاؤں کو اچھا کرنا ہے۔ ارے میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ حیدرآباد میری کانسٹیٹنسی میں ایک علاقہ ہے رمنس پورا، نام لکھ لو کانگریس والوں، راشٹروادی کانگریس والوں، جا کر رمنس پورا میں پوچھ لینا، وہاں پر بلدیہ کی طرف سے حیدرآباد کی بلدیہ کو بول کر ہم نے قریب 150 کروڑ روپے کا اس بلدیہ کے سلاٹر ہاؤس کو ماڈرنائز کیا۔ بعد میں بلدیہ نے کہا کہ ہم نہیں چلا سکتے، ہم کو کسی کمپنی کو دینا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر کمپنی کو دینا پڑے گا تو حلقہ بہادر پورہ اسمبلی حلقہ ہے، وہاں پر جتنے چھوٹے لوگ دن میں جانور کاٹتے، چھوٹا اور بڑا، ان کے پیٹ پر لات نہیں پڑے گی۔ اور باضابطہ ایگریمنٹ کیا گیا کہ صبح کے 4 گھنٹے یہ غریب جو ایک دو جانور کاٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ پہلے جائیں گے، اس میں اپنے جانور کو ذبح کریں گے۔ وہاں پر کہا گیا کہ نہیں، ریٹ بڑا بڑھ کے لیا جائے گا۔ ہم نے کہا اگر فیکٹری یہ سلاٹر ہاؤس چلانا ہے تو گورنمنٹ کا ریٹ نہیں، مجلس کے ریٹ پر تم کو یہاں پر کام کرنا پڑے گا۔ اور آپ جا کر دیکھیے، فیکٹری میں بھی لوگ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے قریش برادری کے لوگ بولتے، ارے کہاں جانا صاحب، صبح میں گھر میں بسم اللہ کر دیا۔ میں بولا ٹھیک ہے، بسم اللہ کر دیے۔ پھر پولیس آتی، آ کے بولتی صاحب خون بہ رہا۔ میں بولا دیکھو، وہ خون نہیں بہ رہا ہے، وہ کسی غریب کا پسینہ بہ رہا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم ٹھہر کر صاف کراتے۔ میرے بھائی، یہ طاقت ہوتی ہے۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ گندگی ہو رہی اور غریب کو اٹھا کر پھینک دیے، بے روزگار کر دیے۔ ارے اگر الانا کی فیکٹری تو تم بلا سکتے تو تم مالیگاؤں کی بلدیہ کو بولتے کہ یہاں کے قریش برادریوں کا ایک گروپ بناؤ، کمپنی بناؤ، یہاں کے لوگوں کو ذمہ داری دیتے کہ چلاؤ تم اس فیکٹری کو، تم ریٹ مقرر کرو، تم بلدیہ کو کتنے پیسے دے سکتے دو۔ مگر نہیں میرے بھائی، تم کو بے روزگار کرنا ان کا مقصد تھا،
تم کو غربت کا خاک اور خون کے دریا میں مبتلا کرنا ان کا مقصد تھا. تم سے پیسے نہیں مل سکتے تھے تو ان سے پیسے لے کر آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے. یہی کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کا معاملہ رہا. ایک اور جگہ پر سلاٹر ہاؤس بن رہا ہے ابھی حیدرآباد میں. وہ علاقہ سبزی منڈی کے پاس کا علاقہ ہے, کمیلا اس کو بولتے ہیں. ضیا گڑا میں بلدیہ نے آ کر کام سلاٹر ہاؤس بند کرتے ملا, تم بند بھی کر لو کچھ بھی کر لو, جانور وہاں پر کٹے گا, چھوٹا بھی کٹے گا بڑا بھی کٹے گا. اور آپ جا کر دیکھ لیجئے وہاں پر جانور وہاں پر کٹ رہا ہے, اور زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی اس میں شامل. جو چھوٹا جانور کاٹتے وہ آ کر مجھ سے کیسا صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں گے. ملا یقیناً تمہارے ساتھ ٹھہروں گا, ہندو ہو یا مسلمان ہو مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اگر مجھے عزت سے نوازا یہ اللہ کا کرم ہے, میں کسی کو غریب اور بے روزگار ہونے نہیں دوں گا. وہاں پر آج بھی کام چل رہا ہے. میرے بھائی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی ایم ایل اے بن گیا, کوئی میئر بن گیا, کوئی 23 سال سے گھرانے میں ایک نہیں 2 ایم ایل اے بن گئے, مگر تم تو ایم ایل اے بن گئے, تمہارے خاندان کو 4 چاند لگ گئے, مگر تمہاری ناک کے نیچے قریش برادری کے لوگ بے روزگار ہو گئے, غریب ہو گئے. ارے کیا فائدہ ایسی عزت کا, ایسی طاقت کا جس سے غریبوں کو نقصان پہنچتا. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نہیں کرتی, یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نہیں کرتی میری بھائی. اور ہم آپ سے یہی کہنے آئے ہیں کہ آپ اقتدار کو حاصل کریے, اپنی آواز کو پہنچائیے, لڑیے, زمینی سطح پر اپنی لیڈرشپ کو بنائیے. بہت لمبا عرصہ ہو چکا کانگریس کا, بہت لمبا عرصہ ہو چکا این سی پی کا. اب آپ ان کو چھوڑیے. کہیں پر کانگریس کی دال نہیں گل رہی ہے, کانگریس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے. میرے بھائی آج آپ کو کل تک متبادل آپ کے پاس نہیں تھا. الحمدللہ مالیگاؤں میں مجلس اتحاد المسلمین کا صدر ایک حرکیاتی اور بے باک شخص ہے. عبد المالک کے ہاتھ کو مضبوط کریے. آپ جانتے ہیں شخص آدھی رات کو آپ کے پاس دوڑ کر آ جاتا جب ہمارے قریش برادری کے بچوں کو مار کر برج کے نیچے پھینک دیا گیا, اور دوسری طرف سے گورکشا کے نام پر لوگ آ کر گڑبڑ کرنا چاہ رہے تھے, تو کیا کانگریس اور راشٹروادی کانگریس کے لوگ دوڑ کر آئے تھے؟ یہ عبد المالک سر پر کفن باندھ کر دوڑ گیا, روکا ان کو وہاں پر. مگر کہاں تھے کانگریس اور راشٹروادی کے لوگ؟ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پولیس کو فون کر رہے تھے, آگے آگے آگے, آپ آؤ آپ آؤ آپ آؤ. یہ ان میں فرق ہے. آپ بولے آ رہے تو مالک بولا میں آ رہا ہوں. اور دوسری جانب یہاں ہمارے مخبر ہیں, یہ تھالی میں کے بیگن ادھر بھی گرتے ادھر بھی گرتے. ان کا کام صرف مخبری کرنا, ان کا کام صرف مخبری کرنا, خوشامد کرنا, چگل خوری کرنا. اے مخبری کرنے والوں بند کرو, بند کرو. بہت تم مخبری کر چکے, بہت تم چمچاگیری کر چکے. تمہاری مخبری اور چمچاگیری سے نوجوانوں کی زندگیوں کو تم نے برباد کر دیا, تم نے نوجوانوں پر ظلم کیا. میرے بھائی آج آپ کے پاس ایک بہترین موقع آیا ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ کو پارٹی کو مضبوط کریے, عبد المالک کے ہاتھ کو مضبوط کریے, اپنے آپ کو مضبوط کریے. کانگریس اور راشٹروادی کوئی کام نہیں کر سکتی. مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے, مجلس کو مضبوط کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں ذمہ داری لے رہا ہوں, آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, میں ذمہ داری لے رہا ہوں مالیگاؤں کی ترقی کے لیے. میں آپ کے درمیان میں آج صرف الیکشن کی خاطر ووٹ کی درخواست یا ووٹ کی بھیک مانگنے کے لیے نہ صرف آیا ہوں, بلکہ آپ سے وعدہ کرنے کو آیا ہوں کہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہمارے اراکین بلدیہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں گے, آپ کی دعا اور آپ کے ووٹوں کی وجہ سے میں کم سے کم 2 یا 3 مہینے میں ایک مرتبہ مالیگاؤں کو آؤں گا. ہمارے اراکین بلدیہ کو بٹھا کر پوچھوں گا کہ بتاؤ بھائی صاحب آپ کا کیا ریکارڈ ہے, آپ نے 2-3 مہینے میں کیا کیا اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے,
اگر ان کو کہیں پر مشکل پیش آئے گی تو ہم جا کر ہمارے اراکین اسمبلی مہاراشٹرا کے اسمبلی میں آواز کو اٹھائیں گے تاکہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے، تاکہ یہاں پر ترقی کا کام ہو سکے۔ میں آپ سے دبن گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ بنکر گھر کے نام پر بن رہا ہے، ابا جی شروع کیے، بیٹے کے صاحب کے زمانے میں چل رہا ہے، بنتا ہی نہیں ہے بنکر گھر۔ این سی پی آئی، وہ گھڑی کا کانٹا ہلتا نہیں، بن رہا ہے بنکر گھر۔ 40 لاکھ سے شروع ہو گیا، 10 کروڑ تک پہنچ گیا۔ بنانا نہیں چاہتے میرے بھائی، بنانا نہیں چاہتے۔ 430 کروڑ کا مالیگاؤں کے بلدیہ کا بجٹ کہاں جا رہا ہے، پیسہ کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہاں، ایسے لوگ بھی میدان میں ہیں جو دولت اور طاقت کے بلبوتے پر سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک ووٹ پر کچھ پیسے دے دوں گا، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے 70 سال اسی چیزوں کا شکار ہو کر اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ آج آپ کو ایک صاف ستھرے امیدوار اور جماعت کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو خدمت کرتی آ رہی ہے، جو لڑ رہی ہر محاذ پر۔ ہندوستان کے ہر کونے میں اگر کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے تو پہلا فون مجلس اتحاد المسلمین کو آتا ہے۔ کل جھارکھنڈ میں، 2 دن پہلے جھارکھنڈ میں 3 مسلمانوں کو بھگا بھگا کر مار دیا گیا، جس میں سعید نام کا ایک شخص تھا، جس میں کئی لوگ 3 لوگ تھے۔ ان کو جب مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، تو ان کے گھر والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ سعودالدین اویسی صاحب، ہمارے یہ رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، یہ 4 لوگ مل کر جا رہے تھے جھارکھنڈ میں جانور خریدنے کے لیے۔ راستے میں لوگوں نے ان کو روک کر اتنا پیٹا، محض کس شک کی بنیاد پر کہ لوگ بچوں کو پکڑ کر لے کے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن سے آج بھی سعید کی فوٹو نہیں نکل پا رہی ہے کہ وہ سعید بھیک مانگ رہا ہے۔ جب اس کے آنکھ کے سامنے اس کے 2 رشتہ داروں کو مار دیا گیا تو سعید کا چہرہ خون میں لت پت ہے، جسم پر کپڑے پھٹ چکے ہیں، اور وہ بھیک مانگ رہا ہے ان مارنے والوں سے کہ دیکھو، میں بچوں کو چرانے نہیں آیا، میں جانور خریدنے جا رہا تھا۔ مگر ظالموں نے سعید کی درخواست اور اس کی بھیک کو نہیں مانا، اور 5 منٹ کے بعد شہید بھی جان چلے گئی۔ میرے بھائی، ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، آئے دن کہیں نہ کہیں حملہ ہو جاتا ہے، اور ایسے پرآشوب دور میں ضروری ہے کہ ہم متحد رہیں۔ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ سست ہو نہ غمگین ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ ہم کو سچے مومن بننا ہے، ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ یہ حالات آئیں گے اور جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سے مقابلہ کریں گے جمہوری انداز میں۔ جو لوگ ہم کو گاؤ رکشا کے نام پر ڈرانا چاہتے ہیں، وہ سن لو کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہندوستان میں ایک باعزت شہری تھے اور رہیں گے۔ ہم یہ وطن میں ہم اول درجے کے شہری تھے۔ جو لوگ گاؤ رکشا کے نام پر ہمارے قریش برادری کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے جانور کو پکڑاتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، میں گاؤ رکشا کے لوگوں سے بولوں گا، ارے یاد رکھو تم ہماری تاریخ کو نہیں جانتے، تم بڑا بھگوا جھنڈا کہتے ہو۔ ارے مالیگاؤں کے قلعے پر ہندوستان کی آزادی سے پہلے اگر کسی نے جھنڈا لگایا تو تمہارا باپ نہیں تھا، میرا باپ تھا۔ ہم نے جھنڈا لگایا تھا مالیگاؤں کے قلعے پر، 7 دن تک جھنڈا لہراتا رہا۔ تم کہاں تھے؟ تمہارے خاکی چڈی اب خاکی پینٹ پہننے والے لٹ پھرانے والے نہیں تھے اس زمانے میں۔ ہم نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچا ہے، ہم نے اپنے خون سے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ میرے بھائی، ایسے حالات میں بلکہ ہم کو اور متحد ہو کر اور بے باک طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت سب کے لیے ہے، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کانگریس نے ہمارا بیڑا غرق کیا، اسی کانگریس نے ہم کو ہماری مسجد ہم سے چھین لی، اسی کانگریس نے کیا کیا نہیں کیا۔ آخر کب تک آپ
इन बरसातियों के सहारे चलते रहेंगे। अरे कभी तो अल्लाह की जात पर भरोसा करो, कभी अपने बाजुओं पर भरोसा करो, कभी अपने दिमाग पर भरोसा करो, कभी अपनी हिकमत पर भरोसा करो, और कभी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मर्तबा साथ दो मेरे भाई। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब एक ताकत यहां पर उभरेगी तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग काम करेंगे। मजलिस इलेक्शन लड़ रही है तो सब भाग रहे हैं, सब परेशान हैं। आज आप देख लो कि इलेक्शन के मौसम में राष्ट्रवादी और कांग्रेस इतना परेशान है। जब मजलिस के अराकीन बल्दिया जीत जाएंगे तो मालेगांव की बल्दिया में काम होगा, मालेगांव की बल्दिया में करप्शन का खात्मा होगा।